مدارس کی رجسٹریشن اور اکاؤنٹس پر غیر اعلانیہ پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ۔ ناظرین، گزشتہ روز قائد جمعیت سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی سمیت اتحاد تنظیمات مدارس کے وفد نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ وفد میں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا حنیف جالندری، مفتی منیب الرحمان، پروفیسر ساجد میر، صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی، مولانا عبد الخبیر آزاد، مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر علماء شریک تھے۔ علماء کے وفد نے وزیر اعظم کو مدارس دینیہ کو درپیش رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس سمیت مختلف مسائل سے آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ مدارس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار مزید آسان کرنے، مدارس میں جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم کی فراہمی میں ہر ممکن مدد کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے اتحاد تنظیمات مدارس کے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، جس کے تحت حکومت مدارس کی رجسٹریشن کے لیے قانون میں ترمیم لانے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت رجسٹریشن ایکٹ میں سیکشن 21 کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس ترمیم سے مدارس کی رجسٹریشن متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ وزیر اعظم نے وزارت قانون کو قانونی مسودہ جلد تیار کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ دینی مدارس کی رجسٹریشن کے مسائل پر طاقتور اداروں کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی سالہ سال سے مدارس دینیہ کے بینک اکاؤنٹس پر غیر اعلانیہ پابندیاں ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کے مسئول مولانا زبیر احمد صدیقی سے ہمارا رابطہ ہوا۔ انہوں نے کیا مسائل بتائے، کن چیزوں سے آگاہ کیا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ اس سے قبل وہ کیا مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مسائل تھے جو آپ حضرات کو درپیش آتے تھے؟ 9/11 کے بعد عالمی دباؤ پر دینی مدارس کو ہدف بنا کر دینی مدارس کے خلاف طرح طرح کے اقدامات شروع کیے گئے۔ صرف دینی مدارس ہی نہیں بلکہ تمام مذہبی طبقات کو ناجائز پریشان کرنے کی ایک پالیسی بنا دی گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کے دور سے ہمارے مدارس کی رجسٹریشن کو غیر اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا تھا، اور مدارس ایک عرصے سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن یہ دینی مدارس کا حق ہے، اور ریاست کو اس میں تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ادارے ریگولائز ہوں اور اداروں کے علم میں ہو، ریاست کے علم میں ہو کہ ہمارے ملک میں کتنے مدارس کام کر رہے ہیں۔ یہ الٹا ہمارا مدارس کا مطالبہ رہا ہر دور میں۔ تو مشرف دور میں قانون 1860 کے سوسائٹی ایکٹ میں کچھ ترمیم کر کے چاروں صوبوں سے کی صوبائی اسمبلیوں سے منظور کرا کر رجسٹریشن شروع کی گئی، اور رجسٹریشن اگرچہ تکلیف دہ عمل تھا، صرف 1 سال کے لیے ہوتی تھی، اور 1 سال کے بعد پھر تقاضا ہوتا تھا کہ اس کی رینیول کروائیں اور فلاں چیز لائیں، فلاں چیز لائیں، فلاں چیز لائیں۔ دینی مدارس اس تکلیف کو بھی گوارا کرتے رہے اور وہ رجسٹریشن کرواتے رہے۔ بدقسمتی سے 2016 میں پھر رجسٹریشن کے عمل کو روک دیا گیا، اور دینی مدارس دفتروں کے چکر لگاتے رہے۔ ایک طرف بینک ہم سے رجسٹریشن پوچھتے، اور ادارے ہم سے رجسٹریشن پوچھتے، ایجنسیوں کے اہلکار مدارس میں آتے اور آ رہے ہیں اور کہتے ہیں رجسٹریشن لاؤ، رجسٹریشن لاؤ، اور دوسری طرف ہم اور ہمارے مدارس گاؤں سے، دیہاتوں سے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں فائل لے کے آتے تو انہیں تنخواہ دیا جاتا۔ تو یہ سلسلہ غیر اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا۔ پچھلے دور حکومت میں اگست 2019 میں اتحاد تنظیمات مدارس اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس میں رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے اور قوائف طلبی کے حوالے سے ایک روڈ میپ تیار ہوا، چند چیزوں پر اتفاق ہوا، لیکن ہماری بدقسمتی کے باوجود ایک معاہدہ طے ہونے کے ایک معاہدے پر بھی عمل درآمد نہ ہوا۔ رجسٹریشن کے سلسلے میں تفصیلات طے نہیں کی گئیں،
बार बार तरखाया गया। हमारे मदारिस का मौक़िफ़ था कि रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया जाए, जो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार गवर्नमेंट दे रही थी उससे ये तासुर उभर रहा था कि ये दीनी मदारिस को कंट्रोल में लेने की कोशिश है, ये दीनी मदारिस के ऊपर कब्जे की कोशिश है, इसलिए कि उसके लिए पूरा एक डायरेक्टोरेट कायम कर दिया गया। और फिर ये तफसील भी नहीं बताई जा रही थी कि रजिस्ट्रेशन कितने अरसे के लिए है। हम ये चाह रहे थे कि एक दफा रजिस्ट्रेशन हो काफी है, गवर्नमेंट कहती थी नहीं हम। मौलाना जुबैर सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि आपने बताया है कि इससे कबल भी आपकी गुज़िश्ता हुकूमतों से भी मुआहदात हुए हैं, लेकिन उन मुआहदात की पासदारी नहीं की गई, अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन अभी जो गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजल रहमान की क़ियादत में इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस के मुख्तलिफ बोर्ड्स के हज़रात ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से, और ज़राए ने ये भी बताया है हमें कि उनके मुतालबात भी तस्लीम किए गए हैं। इस हवाले से अब की बार आप कितने पुरुमीद हैं कि अब ये मसाइल हल हो जाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि हम अच्छी उम्मीद रखते हैं हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की इन्वॉल्वमेंट से, मुदाखलत से, वरना हमारा साबिक़ा तजर्बा ये है कि हुकूमतें मुआहदे करती हैं, या तो हुकूमतों की इदारों में चलती नहीं है, या हमें मजाक का निशाना बनाया जाता है। हमसे 2019 में भी यही कहा गया, बैंक अकाउंट खुलेंगे, खोलने की बजाय बंद किए गए। हमसे ये कहा गया कि अब आपसे सिर्फ महकमा तालीम साल में एक मरतबा कवाइफ तलब करेगा। यहाँ 20-20 एजेंसियां छोटे छोटे मदरसों में आकर उनसे कवाइफ तलबी के नाम पर उनको हिरासा करती हैं, छापे पड़ते हैं, रिकॉर्ड उठा के ले जाया जाता है। तो हम बहरहाल इस मरतबा इसलिए पुरुमीद हैं कि दरमियान में जो शख्सियत हैं वो पीडीएम की सरबराह हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं उलमा का, पर उलमा को उनका एतमाद है। अल्लाह करे कि इन मुआहदात के ऊपर अमल दरामद हो, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है अभी तक जूं की तूं है, और ना ही कवाइफ तलबी रुकी है और ना ही कोई इस सिलसिले में मजीद इकदामात उठाए गए। आखिरी लास्ट ये बताइएगा, जो ज़राए से जो खबर आई है, क्या ये तस्दीक शुदा है कि हुकूमत ने इस मरतबा इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया है? अभी इसकी तफसीलात तो सामने आना बाकी हैं, चूंकि हमारी जो क़ियादत है उनके मुज़ाकरात हुए और उसके बाद अभी तक तो मीटिंग नहीं हो सकी। मुझे इस बारे में पूरी इत्तलाआत नहीं है, ताहम अंदाजा यही किया जा रहा है कि इस बार हुकूमत इस सिलसिले में कानून साजी करने की पोजीशन में है, और अगर हुकूमत कानून साजी करती है तो ये एक अच्छा इक़दाम होगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रगुजार हूँ।